الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا اور وصیتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ چنانچہ اس سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے کی تھی اپنے بیٹے کو، وہ یہ کی تھی کہ دیکھ، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی اعتبار سے نہ ذات میں نہ صفات میں شریک مت قرار دینا، اور اللہ نے اپنے حق کے بعد جو دوسرا حق بندوں میں لازم کیا ہے، بندوں کا بندوں پر جو حق لازم کیا ہے، اس میں سب سے پہلا حق اللہ کے بعد والدین کا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ نرم رویہ اور حسن سلوک، دنیا کے معاملات میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے والدین کی خدمت، اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا۔ ہاں، ساتھ میں اللہ نے اپنا حق بھی بیان کیا کہ اگر والدین میری حق تلفی کا حکم دیں اور میری نافرمانی کا حکم دیں تو اب والد کی بات یا والدہ کی بات نہ مانی جائے گی، البتہ اس کے باوجود کہ وہ غلط کام کا حکم دیں، پھر بھی ایمان والے کو حکم ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں ان کی خدمت جہاں تک ممکن ہو سکے کرے۔ یہ مضامین کل کی آیات میں بیان ہوئے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت والجلال مزید حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں عقائد کو درست کرو۔ عقائد کے سلسلے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کے علم اور قدرت کے متعلق سمجھو کہ اگر تم دنیا میں کوئی کام اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر چھوٹا ہو، اگر پتھر کے اندر، کسی چٹان کے بڑے پتھر کے اندر رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر کرو یا کوئی گناہ کا کام کرو، چاہے وہ کسی پہاڑ کے پتھر کے اندر ہو، اور وہ چھوٹے سے چھوٹا کام یعنی گناہ کا ہو یا خیر کا ہو، یأتی بہ اللہ کل قیامت کے دن لے آئیں گے۔ اسی طرح اگر تم یہ سمجھو کہ میں اللہ سے چھپ کر
زمین کی تہ میں جا کر کوئی گناہ کر لوں تو یأتی بہ اللہ، اللہ کل قیامت کے دن لے آئیں گے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر کوئی اچھا کام آسمان کے پردوں میں جا کر کرو تو کل قیامت کے دن یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئیں گے۔ 3 مثالیں دی کہ گناہ یا خیر اور شر کا کام رائی کے دانے کے برابر بھی اگر چھوٹا ہو اور پتھر کے اندر ہو، یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ کی علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سے باہر پہنچ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے۔ چاہے زمین کے اندر کرو، چاہے آسمان میں جا کر کرو، چاہے پتھر کے اندر کرو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اگر خیر کا کام دانے کے برابر بھی ہو تو اس کو پاؤ گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی ہو تو اللہ نے فرمایا ہے اس کو پاؤ گے۔ یہاں آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ عقیدے کو درست کرو، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بھی اور باخبر ہے۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر۔ اب نماز سے کون سی نماز مراد ہے یا نماز کا کون سا طریقہ مراد ہے؟ تو دیکھیے اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن نماز کے طریقے الگ الگ تھے۔ ہر نبی اور ہر زمانے کے نماز پڑھنے کے طریقے مختلف رہے ہیں۔ کہیں تو کسی زمانے میں صرف دعا اور گریہ وزاری کرنا ہی نماز تھا، کہیں اللہ کی تسبیح اور استغفار کرنا نماز تھا، اور کہیں سجدے میں پڑے رہنا نماز تھا، کہیں قیام نماز تھا۔ لیکن امت محمدیہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو نماز کا وہ طریقہ ملا جو تمام نبیوں کی نماز کو جامع ہے۔ ہماری نماز میں قیام بھی ہے، ہماری نماز میں رکوع بھی ہے، امت محمدیہ کی نماز میں سجدہ بھی ہے، گریہ وزاری بھی ہے، دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ تمام نبیوں کی نماز، ہماری نماز اس کو جامع ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، نماز کو قائم کیا کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ خود ہی دیندار بنے رہو، نہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہو۔ یعنی اگر اللہ نے تمہیں توفیق دے دی دیندار بننے کی تو اس توفیق کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ خیر کے کام کو پھیلاتے رہو۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ جب آپ خیر کو پھیلائیں گے اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، ظاہر سی بات ہے اگر آپ کہیں شادی میں جا کر یا کسی جگہ جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں تو ہوگا یہ کہ جس کے خلاف بات پڑے گی، آپ نے گنہگار کو گناہ سے روکا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، گناہ سے کیوں روکا گیا، تو آپ کے خلاف جائے گا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے کوئی تمہارے خلاف جائے تو تم اس کے خلاف مت جانا۔ اگر تم کسی کو گناہ سے روک رہے ہو تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی تمہارا مخالف بن رہا ہے، تمہاری مخالفت کر رہا ہے اور تمہارا سامنا کر رہا ہے، تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو کچھ تکلیفیں مصیبتیں نہیں عن المنکر کی وجہ سے آئیں تو اس کو خندہ پیشانی سے سر جھکا کر
اس کو اس پر صبر کرنا تکلیف سے. ایسا نہیں کہا کہ خیر کا کام کرو برائی سے روکو تو اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو تم بھی اس کو تکلیف پہنچاؤ. نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اگر کوئی نفرت کرے تم سے تو نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیا جائے، نفرت کا جواب محبت سے دیا جائے. اور اللہ نے کہا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے. چھوٹے لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ ذرا سی دیر میں بکھر جاتے ہیں. اولو العزم لوگوں کا کام یہ ہے، باہمت لوگوں کا کام یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا دل کر کے اس کو برداشت کیا جائے. اور بڑا دل کر کے برداشت کرنا اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، بہت بڑے لوگ یعنی اولو العزم پیغمبرانہ اوصاف جن کے اندر ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا حضرت لقمان کی نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب یہ اوصاف تمہارے اندر آ جائیں گے لوگ تمہیں بڑا تسلیم کر لیں گے. یعنی شرک نہ ہو، ماں باپ کی اطاعت ہو اور خوف خدا ہو، اللہ کا علم اللہ کی قدرت تمہیں معلوم ہو تو لوگ تمہیں تصور بڑا کریں گے. جب لوگ تمہیں بڑا مان لیں تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کے ساتھ گال پھلا کر تکبر کے ساتھ مت پیش آنا. کیونکہ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کہ اگر تم لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آؤ گے، زمین پر اکڑ کر اترا کر چلو گے تو دیکھو ایسا نہیں ہے کہ تم اگر زمین پر تکبر کی وجہ سے پیر مارو تو زمین میں گڈھا بھی نہیں ہو سکتا، زمین کو تم پھاڑ بھی نہیں سکتے. اور اگر اکڑ کر اترا کر اپنی بلندی پر ناز کرو گے تو تمہاری بلندی پہاڑ کے برابر بھی نہیں جا سکتی. تو اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوا کرتی ہے. لہذا فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہ اترا کر جب لوگ تمہیں بڑا تصور کریں تو تم لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا اور ان کے ساتھ گال پھلا کر تکبر کے ساتھ مت پیش آنا، بلکہ زمین میں نرم تواضع کے ساتھ. اور اللہ والے کے جو اوصاف قرآن میں اللہ نے بیان کیے کہ وہ زمین میں اترا کر نہیں چلتے بلکہ متواضعانہ چال چلتے ہیں، اس چال کو اختیار کرنا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. آخری نصیحت یہ فرمائی کہ جب بات کرنا ہو تو اس وقت تمہاری آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو بلکہ محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ درمیانی آواز میں بات کرنا اور چیخ کر چلا کر لوگوں سے گفتگو مت کرنا. کیوں؟ اگر چیخنا اور چلانا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا تو دیکھو گدھا بھی چلایا کرتا ہے. اس گدھے کی آواز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ آوازوں میں سب سے بری آواز یہ گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے. اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے فضل طلب کرو. یعنی مرغ جو عام طور پر صبح میں بولتا ہے یہ ملائکہ کے نازل ہونے کا وقت ہے اور اسی وقت کاروبار کے لیے یا منڈی کے کھلنے کا وقت ہے. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل تلاش کرو، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر آواز لگاتا ہے. لہذا زمین میں جب بات کرنے کی نوبت آئے لوگوں سے بات کرنے کا تو ان کے ساتھ
بہت محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، نرم آواز کے ساتھ چیخ کر چلا کر بات کرنا یا زور سے بولنا یا تکبرانہ انداز میں کسی کو مخاطب کرنا، اللہ نے اس کے لیے ایک جملہ استعمال کیا کہ دیکھو چلایا تو گدھا بھی کرتا ہے، اور کتنی کانوں کو گدھے کی آواز بری لگتی ہے، تو چلانے والے کو اللہ نے گدھا کہاں ہے یہاں آیت کے اندر؟ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ان آیات کو پڑھ کر۔ اللہ کو یہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قرآن کا اس کو حصہ بنا دیا۔ اور دیکھیے متفقہ بات یہ ہے کہ حضرت لقمان کو یہاں اللہ نے حکمت اور دانائی والا قرار دیا ہے، یعنی نبی نہیں تھے، لیکن ان کو پسند اتنی بات آئی اللہ کی، یا اللہ کا محبوب بننے کے لیے صرف نبی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ سمجھ دے تو یہ بھی اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ حضرت لقمان اگرچہ نبی نہیں تھے، لیکن اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے اللہ کے محبوب ضرور تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کی باتوں کو یہاں سورہ لقمان کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ حضرت لقمان کی نصیحت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یعنی خیر ہو یا شر ہو، اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا، یعنی کوئی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بھی بہت باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کرو، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ دیکھیے اللہ نے دونوں بات فرمائی، نیکی بھی کرو اور نیکی کی تلقین بھی کرو اور برائی سے روکو۔ اگر ہم خالی نیکی کی تلقین کرتے رہیں اور لوگوں کو برائی سے نہ روکیں، تب بھی آپ اپنا فرض منصبی نہیں ادا کر رہے ہیں۔ دونوں کرنا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ خالی نیکی کرتے رہیں، برائی سے نہ روکیں، تب بھی یہ سمجھے کہ میں اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا ہوں۔ اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے یعنی اس کے نتیجے میں، تو صبر کرو، بے شک یہ صبر کرنا یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز لوگوں سے بات کرتے ہوئے اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔